وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، وقال سبحانہ وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ موضوع گفتگو قربانی اور قربانی کے مسائل، اور اس سے پہلے کہ قربانی کے مسائل کو بیان کیا جائے، سب سے پہلے مختصر سا ذکر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا، کہ ہم انہی کی اتباع کرتے ہوئے اور انہی کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بحکم خداوند تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ البتہ اس حکم کا ذکر روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلا شک آج دنیا میں جہاں جہاں کلمہ توحید ہے، اس میں بہت بڑا دخل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا۔ اس وقت تمام زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی، البتہ مختصر سا ذکر کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، کہ جس میں سے سب سے اہم قربانی یہ کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت مصائب اٹھائے۔ کبھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو کبھی آپ نے جلا وطنی اختیار کی۔ البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ ایک طویل عمر انہی مصائب کو جھیلتے ہوئے گزر گئی، لیکن آپ بے اولاد تھے، اور اسی جانب اگر توجہ دیں تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک عظیم نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے کہ آپ بڑھاپے کے ایک طویل عرصے تک بے اولاد رہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے کبھی نہ ناراضی ہوئے اور نہ ہی کبھی نا امید ہوئے۔ ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، ایک دفعہ خود ہم نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اور انہی کے گھر میں ایک دفعہ ان کے فرزند کے ساتھ جب گئے تو ان سے کہا کہ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، دل تنگ سا ہو جاتا ہے۔ البتہ نہ یہ کہ کفر کی کیفیت ہو یا نا امیدی کی کیفیت ہو، یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس جانب توجہ رہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت ایک جانب بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے، تو دوسری جانب آپ بہت ہی باذوق اور گاہے بگاہے مذاق بھی فرماتے تھے۔ لہذا آپ نے ہمارا جواب اس صورت میں دیا، جب کہ جس وقت ہم نے یہ سوال ان سے کیا تھا اس وقت ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 26 یا 27 سال تھی، اور آپ بھی واقف تھے ہماری عمر سے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے ایک عجیب جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 40 سال دعا کی ہو اور دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ اب ظاہر ہے اس وقت ہم 40 سال کے نہیں تھے جو 40 سال دعا کرتے، جبکہ دعا اگر کسی نے 40 سال کی ہو تو اس کا مطلب ہے کم سے کم 45-50 سال کا تو ہو، جس سے کہا جائے کہ 40 سال دعا کی ہے، اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ جیسے انہوں نے جملہ کہا تو خود بخود بہت ساری چیزوں کی جانب توجہ ہوئی کہ مومن واقعی وہ ہے کہ 40 سال بھی دعا کرے تو ذرہ برابر اس کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس جانب توجہ رہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں جو عام تصور عوام میں ہے کہ انبیاء اور ائمہ کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ وہ دعا کرتے تھے، نا امید نہیں ہوتے تھے،
دعا کب قبول ہو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا مولا امیر المؤمنین کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ آپ شہید ہوں، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ جنگ احد میں آپ شہید نہیں ہوئے، بدر میں آپ شہید نہیں ہوئے۔ لہذا مولا امیر المؤمنین کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن آپ جنگ احد یا بدر یا خیبر یا خندق میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ بہت ساری جنگیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفار سے کیں، اس میں آپ شہید نہیں ہوئے، بلکہ بعد رسول اللہ ایک طویل عمر گزری، اس میں آپ نے مصائب اٹھائے، اور مصائب اٹھاتے اٹھاتے ایک وقت آیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور جب آپ کی ضربت لگی تو آپ کی زبان مطہر سے یہ جملہ صادر ہوا، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہ آپ نے جوانی میں شادی کی، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، بلا شک اس وقت بھی آپ دعا کرتے تھے، اور مصائب اٹھاتے اٹھاتے اب آپ کی عمر تقریباً 117 سال کے قریب ہو گئی۔ قرآن میں فقط اس جانب توجہ دلائی گئی کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بڑھاپے میں تھے، لیکن روایات میں مختلف عمروں کا ذکر ہوا، لیکن ان میں سے ایک مشہور عمر کی جس کا ذکر روایات میں ہوا وہ یہ کہ آپ 117 سال کے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن بہت ہی مختصر الفاظ میں۔ وہ آیات کے جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 108 میں بہت اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ولادت سے لے کے قربانی حضرت اسماعیل تک تمام واقعات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ فوراً اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو جواب آیا وہ کیا ہے، اور فوراً اسی آیت میں بیان ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بہت ہی حلیم فرزند کی بشارت دی۔ اب یہ ولادت کا ذکر بیان ہوا، اس آیت کے بعد فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بالغ ہونے کا ذکر ہوا، فلما بلغ معہ السعی، اور جب اسماعیل بالغ ہو گئے، بلوغ کی منزل پہ پہنچ گئے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے فرزند میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا ابتی، اے میرے بابا، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں کہ جس کا آپ کو حکم ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہ کہ ایک نبی خدا حکم خدا کو جاری کرنے سے پہلے اپنے فرزند کو آگاہ فرما رہے ہیں، اور فرزند جو خود آئندہ کے نبی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ یہ آپ نے خواب دیکھا ہے، بلکہ فرماتے ہیں افعل ما تؤمر، آپ وہ انجام دیں کہ جس چیز کا آپ کو حکم ہے، اور جب آپ وہ کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب فوراً ذکر ہوا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا صورت میں، فلما اسلما وطلہ الجبین، اور جب یہ دونوں تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، یہ کنایا ہے یعنی قربانی کے لیے، اور فوراً اگلی آیت میں بیان ہو، نادیناہ ان یا ابراہیم، کہ پھر ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ تو یہ واقعہ یہاں تک جو بیان ہوا، قطعاً کہ مراد نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوا، کیونکہ پہلی آیت میں ذکر ہوا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما، کہ اللہ نے فوراً یہ دعا قبول کر لی اور فوراً ایک بچہ آ گیا؟ نہیں، بالآخر ایک
وقت گزرا، حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں اور پھر ایک وقت معین کے بعد ولادت ہوئی۔ ولادت کے فوراً بعد یہ بالغ نہیں ہوئے، ایک وقت گزرا۔ اگلی آیت میں فوراً بیان ہوا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب اسماعیل حد بلوغ پر پہنچ گئے۔ تو قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک طویل واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا، لیکن پڑھنے والوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، سننے والوں کو، کہ یہ واقعات فوراً نہ ہوئے، بلکہ بلا شک نارمل طریقے سے ہوئے، عمر گزری۔ تو حضرت ابراہیم کے اس واقعے کی جانب توجہ رہے، کیونکہ قربانی بغیر معرفت حضرت ابراہیم کے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح قربانی کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشینوں کی صحیح معرفت ہو، خصوصاً ان کی نسل سے جو ائمہ اہل بیت 12 علیہم السلام ہیں ان کی صحیح معرفت ہو، اور سب سے بڑھ کے ان کی نسل سے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی صحیح معرفت ہو۔ اور بلا شک خود آپ ہی نے ارشاد فرمائے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو قرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ تو بعد رسول اللہ اگر ہمیں دین چاہیے تو قرآن و اہل بیت سے ملے گا۔ صحیح معرفت حضرت ابراہیم بھی قرآن اور اہل بیت ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگی۔ روایات میں نقل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں جب ولادت ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ انہیں بیابان میں لے گئے، یہاں تک کہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے آپ پہنچے اس جگہ کہ جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ وادی انتہائی عجیب و غریب اور خطرناک، نہ پانی نہ مٹی۔ آج بھی اگر آپ مکے کی سرزمین کو دیکھیں، کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں ہیں، اور سابقہ دور میں یہ ایک پیالے نما سی جگہ تھی اور بیچ میں خانہ کعبہ تھا اور ہر جانب چٹانیں تھیں۔ بے حکم خداوند تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ ذہن میں رہے کہ کتنی قربانیاں دیں، کتنی جد و جہد کی، اور اب اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنی اس اولاد کو اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی جانب ان الفاظ میں توجہ دلائی گئی کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں ہے۔ تو ایک امتحان یہ کہ اللہ نے آپ کو مختلف مشکلات میں مبتلا کیا کلمہ توحید کو سربلند کرنے کے لیے، آپ کو اولاد سے نہیں نوازا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اور جب اولاد کم سن تھی تو اس وقت آپ کو حکم ہوا کہ اس اولاد کو فلسطین سے لا کے مکے کی سرزمین میں چھوڑ دیا جائے۔ پھر آپ چھوڑ کے گئے تو کبھی کبھی آتے تھے، آپ کو رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب یہ اولاد بالغ ہو گئی تو 117 سال کی عمر میں اگر مان لیا جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ روایات مختلف ہیں، تو اس کا مطلب ہے قربانی کے وقت آپ تقریباً 130 یا 31 یا 32 سال کے تھے۔ اب آپ کو اجازت نہیں ہے اس فرزند کے پاس رکنے کی۔ اب آپ آتے ہیں اپنے اس فرزند کے پاس، آتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس۔ زوجہ کون؟ حضرت ہاجرہ۔ کیا مقام ہے آپ کا کہ جب آپ کو چھوڑنے کے لیے لائے جاتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نبی خدا ہیں، لہذا آپ راضی ہیں۔ یعنی حضرت ہاجرہ یہاں پر رکنے کے لیے راضی ہیں۔ کب؟ کہ جب آپ کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی شکوہ نہیں۔ اب جب یہ بچہ جوان ہو گیا، حضرت ہاجرہ کا فقط ایک بیٹا، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم کے لیے اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے بھی سخت مرحلہ ہے کہ ایک بچے کو چھوڑ کے بیابان میں آ گئے، کبھی کبھی جاتے ہیں وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں، اب جا رہے ہیں اس بیٹے کے پاس کب کہ جب وہ نوجوان ہو گیا ہے
اور حکم یہ ہے کہ اس نوجوان بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ کس طرح سے حضرت ابراہیم جائیں اس زوجہ کے سامنے اور کس طرح سے اس بیٹے سے کہیں، لیکن بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ آپ گئے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے بیابان میں گئے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آشنا فرمایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالنا چاہا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں کہ یہ بیٹے کو لے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا وہ نبی خدا ہیں، وہ جو کام کریں گے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اگر وہ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا۔ حضرت اسماعیل کو بھی وسوسے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں، بعض افراد انہی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایات قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے فقط کس چیز کا؟ فلما اسلما وطلہ الجبین، کہ یہ دونوں تیار ہوئے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ چھری پھیرنے کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، لیکن یاد رکھیں کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ پہلی آیت میں فقط دعا ہے حضرت ابراہیم کی، رب حب لی من الصالحین، بعد میں فوراً ہے فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں آپ نے دعا کی تو آسمان سے بچہ نازل ہوا، نہیں، ایک ٹائم لگا، ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ پھر فوراً اگلی آیت میں بلوغ کا ذکر ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا جی یہاں آیت میں فوراً بلوغ کا ذکر ہے، کیونکہ فا کا ذکر آیا ہے، پس یہ بچہ پیدا ہوا، پس کیا ہوا ہے بچہ نوجوان ہو گیا، ایسا نہیں ہے، نوجوان ہوئے بالآخر تدریجاً ایک نارمل روش سے 13-14 سال لگے۔ تو روایات میں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں کو محکم باندھ دیں، میرا لباس اتار دیں تاکہ میری والدہ کے پاس لے جائیں تو یہ لباس ان کی تشفی کا سبب ہوگا، لیکن اگر اس پہ خون ہوگا تو وہ بے چین ہوں گی۔ اور چاقو تیز کر لیں تاکہ آپ کو کاٹنے میں اور حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے اجرا میں دیر نہ لگے۔ اب اس موضوع سے متعلق مختلف روایات ہیں کہ جن میں جو اہم ترین موضوعات ہیں آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اب یہاں پر توجہ رہے، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مرحلہ کیسے آیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کے گلے پہ چاقو پھیر دیا۔ اب یہ بات واضح رہے کہ چاقو ہوا میں نہیں چل رہا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے حساب سے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دی تھی۔ خون کا بھی احساس ہوا اور بالکل واضح محسوس ہوا گوشت پر یہ چھری چل رہی ہے، اپنے حساب سے انہوں نے کام کر دیا تھا۔ لہذا کچھ افراد یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر ذبح کا ذکر نہیں ہے، لیکن روایتوں میں ذبح کا ذکر ہے۔ ابھی آپ نے چھری پھیر دی اور واضح محسوس ہو رہا ہے چھری کسی گوشت پر چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اطمینان کے ساتھ اپنے فرزند کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ کس حد تک پھیر دی؟ جس حد تک ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے یا کسی انسان کے گلے کو کاٹنے کے لیے چھری پھیرنی چاہیے۔ اب جب آپ مطمئن ہو گئے اور چہرے سے پٹی ہٹائی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ بے حکم خداوند تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کے بدلے ایک بھیڑ آ گئی، ان کے بدلے ایک گوسفند آ گیا۔ یہ ہے مختصر سی داستان، لیکن یہ ایک عظیم داستان ہے ایک عظیم نبی کی کہ آج جن کی وجہ سے کلمہ توحید اس دنیا میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ داستان اس عظیم نبی کی ہے کہ جن کی نسل سے کثرت سے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور اسی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم کے رب نے امتحان لیا ابراہیم سے، ایک امتحان میں مبتلا فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب جب کامیاب ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
کہ بتحقیق میں تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دیتا ہوں۔ یہیں سے ہم امامت کے موضوع میں جانب ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبوت اور امامت، یہ کام لوگوں کا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کسی کو چن لیں۔ ہاں، اپنے لیے صدر چن سکتے ہیں، وزیر چن سکتے ہیں، امیر چن سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ اللہ ہی چنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے بارے میں اعلان فرمائیں گے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی تعداد 12 ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کا بدلہ ایک ذبح عظیم کو قرار دیا۔ اگر ان آیتوں کو بہت ہی سادہ نظر سے دیکھا جائے تو ممکن ہے کوئی کہے کہ وہ گوسفند ذبح عظیم ہے۔ گوسفند ذبح عظیم نہیں ہے، گوسفند حضرت اسماعیل سے عظیم نہیں ہے، اور یہاں پر آیات سے واضح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ذبح عظیم کس سے عظیم تر ہے؟ اسماعیل، حضرت اسماعیل سے۔ حضرت ابراہیم نے یہ قربانی دی اور اس قربانی کو بدل دیا گیا ایک عظیم قربانی سے، اور وہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ وہ فرزند رسول اللہ نہیں ہے بلکہ نواسہ رسول اللہ ہے، تو کہا جائے گا آئے مباہلہ پر دقت کی جائے فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے حبیب کہہ دو کہ تم اپنے فرزندوں کو لاؤ، ہم اپنے فرزندوں کو لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی واضح ارشاد فرمایا گو کہ حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند نہیں ہیں، نواسے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں امام حسن و امام حسین کو فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تاریخ کے اعتبار سے عین 1 مہینے بعد یعنی 10 محرم کو فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہوئی کربلا کے میدان میں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب تک آل رسول سے مودت نہ ہو، نہ قربانی کا فائدہ، نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ آج یہ بحثیں کی جاتی ہیں کہ دن نہ منایا جائے، تو کہا جائے گا کہ اگر قربانی کرنی ہے تو یہ در حقیقت حضرت ابراہیم کی قربانی ہی کا دن منایا جا رہا ہے، ان کی قربانی کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین پہ رونے کو بدعت کہا جائے، اسامہ بن لادن پہ گریہ کیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین کے روزے کی شبی بنے تو اسے شرک کہا جائے۔ لیکن آج الحمدللہ پورے سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی شبییں بن رہی ہیں، مسجد نبوی کے ماڈل اور شبییں بن رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کے خانہ کعبہ کے دروازے کی شبییں بن رہی ہیں۔ اعتراض کرتے رہے لیکن الحمدللہ آج وہی کام کر رہے ہیں، اور سب اس کو جائز کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہم کرتے تھے۔ ہم بھی اگر امام حسین کے روزے کی شبی بناتے ہیں تو اس کو اللہ نہیں سمجھتے، رسول اللہ نہیں سمجھتے، اس شبی سے کچھ نہیں مانگتے، بس متبرک ہے۔ کیوں متبرک ہے؟ کیونکہ امام حسین کے روزے کی شبی ہے۔ آج بھی کسی سے سوال کیا جائے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ آپ کے لیے قابل احترام ہے؟ ہاں، اس دروازے کی شبی قابل احترام ہے جو کبھی پلاسٹک اور سونے اور چاندی یا مختلف میٹل کی بنتی ہے؟ کہا جائے گا ہاں، بس جو نیت آپ کی ہے اس دروازے خانہ کعبہ کے معاملے میں وہی نیت ہماری ہے۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ سعودی عرب کا قومی دن تو منایا جائے لیکن کسی نبی کا اگر دن منایا جائے تو وہ بدعت ہے۔ تو یاد رکھیں عید الاضحیٰ بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے، بس کسی بھی اعتبار سے دن منانا غلط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے بارے میں کہا جائے کہ یہ قربانی کا جانور حضرت اسماعیل کی یاد میں ہے، غلط ہے؟ نہ، بالکل صحیح ہے، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اگر آپ کے سامنے کیک رکھا جائے اور کہا جائے کہ یہ کیک ہمارے بچے کی ولادت کی خوشی کا ہے، کیا یہ حرام ہے؟ یہ کیک ہمارے بچے کی سالگرہ کا ہے، کیا یہ کیک حرام ہے؟ نہیں، کیک حرام نہیں ہے، سب کھاتے ہیں۔ بس اگر کہا جائے کہ یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا ہے، یہ کیسے حرام ہو جاتا ہے؟ جب عام انسان کی ولادت کا کیک حرام نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ولادت کی مناسبت سے اگر کوئی کھانا ہو تو وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہ مختصر سے بعض اعتراضات ہیں کہ جو جہلا کے ہیں، جو قرآن سے اور سنت رسول اللہ سے ناآشنا ہیں، ہر چیز کو وہ حرام کہتے ہیں، لیکن ان کی مملکت میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، امریکہ تیل جا رہا ہے، اسرائیل تیل جا رہا ہے امریکہ کے جہازوں کے ذریعے سے، اس کے بارے میں کوئی مفتی حرمت کا فتویٰ نہیں صادر کرتا۔ تو یہ تھی مختصر سی گفتگو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے بارے میں۔